دوسرے دن تیمور نے جن قافلوں کو روک رکھا تھا ان کو آگے جانے کی اجازت دے دی اور خود بھی کوچ کی تیاری کی۔ قافلوں میں جو سوداگر تھے انہوں نے تیمور سے درخواست کی کہ کچھ سپاہی ان کے ساتھ کر دیے جائیں تاکہ تیمور کے اور لوگوں سے جو راستے میں ملے ان سے پناہ ملتی رہے، لیکن تیمور نے جواب دیا کہ اس کے ساتھ والوں میں ایک متنفس بھی کرشی جانے والی سڑک پر نہیں ہے۔ اس کے بعد تیمور اپنے 240 ہمراہیوں کو لیے تیزی کے ساتھ جنوب کی طرف چلا اور قافلے والے جنہیں آزاد کیا تھا دریائے آمو عبور کر کے کرشی پہنچنے کے لیے شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلے والے کرشی پہنچے تو امیر موسیٰ نے ان سے تیمور کا حال دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ تیمور نے ملک معز الدین والی ہرات کی پناہ میں رہنے کے لیے ہرات کی طرف کوچ کیا ہے۔ یہ خبر سن کر امیر موسیٰ کرشی سے نکل کر ان سرسبز ٹھنڈے میدانوں میں چلا گیا جہاں تیمور اسے بلانا چاہتا تھا، اور یہاں جیسا کہ ایک مورخ نے لکھا ہے، موسیٰ نے بساط عیش پھیلا کر خم صحبائے سرمستی کی کہریں توڑ دیں، لیکن موسیٰ نے چلنے سے پہلے اپنے لڑکے محمد بیگ کو کئی سو سپاہ کے ساتھ کرشی میں شہر کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑا تھا۔ تیمور نے چاہے اسحاق سے چل کر دوسری منزل پر ایک ہفتے یا اس سے زیادہ قیام کیا تاکہ جن قافلوں کو رہا کیا تھا وہ کرشی پہنچ جائیں۔ اس کے بعد وہ آمو دریا کی طرف ایک ہی مسلسل کوچ میں بغیر کہیں قیام کیے آیا۔ دریا کے کنارے قیام نہیں کیا بلکہ آتے ہی پانی میں گھوڑا ڈال دیا۔ گھوڑا تیرتا ہوا دوسرے کنارے پہنچا اور 40 سوار جو ساتھ تھے انہوں نے کشتیوں میں بیٹھ کر دریا عبور کیا۔ دریا پار ہو کر باقی ہمراہیوں کو لانے کے لیے کشتیاں واپس کیں، اور جب یہ لوگ بھی کشتیوں میں کنارے آ لگے تو جو پہلے آ چکے تھے وہ ان پر خوب ہنسے۔ یہاں سڑک سے اوجھل کسی مقام پر سب نے ایک رات بسر کی، اور صبح ہوتے ہی تیمور نے تقریباً 20 آدمیوں کو اس غرض سے روانہ کیا کہ جس قدر کرشی جاتے ملے انہیں روک لیا جائے۔ جب شام ہوئی تو یہ لوگ پھر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رات بھر کھلے میدانوں میں کوچ کر کے شہر کرشی کے قریب ایک کنویں پر جا اترے، اور یہاں دن بھر ایک مقام پر جہاں املیوں اور اسفنتین کے گھنے درخت بکثرت تھے چھپے بیٹھے رہے۔ امیر موسیٰ کے لوگ جو اس کنویں پر آئے ان کو قید کر لیا، اور اب تیمور نے وہاں آ کر اپنے آدمیوں کو اور ان قیدیوں کو حکم دیا کہ رسیوں کے یا کسی اور چیز کے نردبان تیار کریں۔ جب شام ہوئی اور اندھیرا ہو گیا تو تیمور اور اس کے ہمراہی گھوڑوں پر سوار ہوئے، نردبان ساتھ لیے، لیکن قیدیوں کو وہیں چھوڑ کر ان پر پہرا بٹھا دیا۔ جاکو برلاس نے عرض کیا کہ ہم یہاں بہت جلد پہنچے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھی بھی سب نہیں آئے ہیں۔ یہ مہم سخت ہے، بہتر ہے کہ اب ہم آہستہ چلیں اور تمام خطروں سے اپنے تئیں بچائے رکھیں۔ تیمور نے کہا، اچھا، ہمراہیوں کو اپنے ساتھ آہستہ قدم لاؤ، میں آگے جا کر کرشی کی شہر پناہ کو دیکھ کر نردبان کے لیے کوئی اچھا سا مقام دیکھتا ہوں۔ تیمور اب صرف 2 سواروں کو ساتھ لیے گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا، یہاں تک کہ شہر پناہ کے برج کچھ نظر آنے لگے۔ تیمور اور اس کے دونوں ہمراہی گھوڑوں پر سے اتر پڑے۔ ایک آدمی گھوڑوں کی حفاظت پر رہا، لیکن عبداللہ نے جو خانہ زاد تھا تیمور کا ساتھ نہ چھوڑا۔ دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ خندق کا پانی چمکتا نظر آیا۔ تیمور کچھ دیر تک غور سے سنتا رہا مگر کوئی آواز کسی طرف سے نہ آئی۔ اب خندق کے کنارے چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے جہاں خندق کے اوپر ایک ترناؤ پختہ نہر سے قلعے میں پانی پہنچتا تھا۔ اس ترناؤ میں گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا۔ تیمور اچھل کر اس نہر کی منڈیر پر چڑھ گیا۔ عبداللہ بھی اوپر پہنچا۔ اس نہر سے گزرتے ہوئے فصیل کے نیچے پہنچے اور قلعے کے دروازے کی سمت میں نہر کی منڈیر پر سے زمین پر کود پڑے۔ تیمور یہاں سے رستہ نکالتا ہوا قلعے کے دروازے کے سامنے آیا جس کا پھاٹک لکڑی کا تھا۔ کچھ دیر دروازے کو کان لگا کر سنا، پھر دروازے پر ایک ہاتھ مارا۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ عجب حرکت کیوں کی تھی۔ بہرکیف معلوم ہوا کہ دروازے کو اندر کے رخ چونے اور مٹی سے اتنا لیپا ہے کہ وہاں ایک دیوار سی بن گئی ہے۔ کسی نے اندر سے کچھ جواب نہ دیا۔ اب پھر فصیل کے نیچے دبے پاؤں چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک جگہ دیوار اوپر سے ٹوٹی ہوئی نظر آئی۔ یہاں سے چڑھ کر دوسری طرف کود جانا آسان تھا۔
تیمور نے عبداللہ کو یہ جگہ دکھائی اور کہا کہ اسے اچھی طرح پہچان لے تاکہ پھر بھی اس جگہ کو بتا سکے۔ جب تک عبداللہ نے یہ مقام اچھی طرح پہچان لیا، تیمور اپنے گھوڑے تک واپس نہ گیا۔ شہر پناہ سے باہر ہمراہی سوار انتظار کر رہے تھے۔ 43 آدمیوں کو گھوڑوں کی حفاظت پر مقرر کر کے تقریباً 100 سواروں کو دھاوے کے لیے تیار کیا۔ تیمور اپنے سواروں سے رخصت ہو کر پھر اسی ٹوٹی دیوار کی تلاش میں چلا۔ عبداللہ نے سواروں کے دستوں کو ایک ایک کر کے ترناؤ کے راستے جو خندق کے اوپر تھی گزر کر فصیل کے نیچے پہنچا دیا۔ یہاں آ کر ان لوگوں نے دیکھا کہ تیمور دیوار کے اوپر چڑھ بیٹھا ہے۔ سوار جب قریب پہنچے تو حکم دیا کہ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف اتر جاؤ اور جس قدر دربان و نگہبان ملے انہیں قابو میں لے آؤ۔ اب صبح ہونے کو تھی، دربان سب غافل سو رہے تھے۔ تھوڑی سی لڑائی بھی ہوئی، مگر اس عرصے میں تیمور نے اپنے کل سواروں کو جمع کر لیا تھا۔ سورج نکلتے ہی تیمور ان سب کو برغو بجانے کا حکم دینے لگا۔ برغو کی آواز سنتے ہی کرشی کے باشندے اپنے بستروں سے چونک کر اٹھے، گھر کی چھتوں پر چڑھ کے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تیمور کی سپاہ کا اندازہ کہ وہ کس قدر ہے کسی کو نہ تھا، اور داخلہ بالکل اچانک ہوا تھا۔ امیر موسیٰ کے افسروں کو سوائے اس کے چارہ نہ تھا کہ غنیم کی اطاعت قبول کریں۔ فوراً تیمور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تیمور نے ان سے گفتگو کی تو وہ ساتھ دینے کو آمادہ ہو گئے۔ موسیٰ کے لڑکے محمد بیگ نے مقابلے پر آ کر اپنے محل بچانے کی کس قدر کوشش کی، لیکن جب تیمور کے سپاہیوں نے دیوار پر چڑھ کر اندر آگ ڈالنی شروع کی تو محمد بیگ گلے میں تلوار ڈالے اطاعت قبول کرنے حاضر ہوا۔ تیمور نے محمد بیگ پسرے امیر موسیٰ کی دلیری کی تعریف کی، مگر اسے کرشی میں نظر بند کر دیا۔ موسیٰ کے باقی اہل خاندان کو موسیٰ کے پاس شاداب میدانوں میں بھیج دیا۔ امیر جاکو نے اس واقعے کے بعد ایک موقع پر کہا کہ ہمارے امیر کی خوش نصیبی سے کرشی فتح ہو گیا اور اس فتح سے ہماری شان و شوکت زیادہ ہو گئی۔ بات کو یہ بات عجائبات سے معلوم ہوتی تھی کہ امیر حسین کی 1000 ہا سپاہ کے مقابلے میں کرشی پر تیمور نے اپنا قبضہ کس طرح قائم رکھا۔ فتح ان لوگوں کے نزدیک خدا کا ایک انعام تھی، اور یہی کیفیت شکست کی تھی کہ وہ خدا کا ایک عذاب تھی، اور یہ باتیں وہ تھیں جن کی ہدایت مولانا زین الدین اور ان کے ارادت مند لوگوں کو بار بار کرتے رہتے تھے۔ لیکن امرائے تاتار ناقابل اصلاح طور پر گمراہ تھے۔ کبھی وہ گھنٹوں تک ایک میلے کچیلے ملا کے سامنے نہایت مؤدب اور خاموش بیٹھے رہتے، اور جن نعمتوں کا ذکر ان کے سامنے کرتا، کبھی یہی تاتاری ملاؤں کی توہین اور استہزاء کرتے۔ کسی نے کہا ہے کہ 2 پادریوں کو ملا کر ایک مرد بنتا ہے، اگر صرف ایک پادری کو لیجئے تو وہ عورت کے برابر ہوتا ہے۔ واہمہ کی صورت ان تاتاریوں کو پریشان کر دیتی تھی۔ کبھی کسی برے خواب کو برا شگون سمجھ کر ایسے خوف زدہ ہوتے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر کسی طرف کافور ہو جاتے۔ کبھی لڑائی میں جہاں موت ناگزیر ہوتی، سروں سے خود اتار کر پھینک دیتے اور موت کی طرف بڑھنے کے لیے شور مچاتے تاکہ لوگوں کو ان کی شجاعت و مردانگی پر رشک آنے لگے۔ وہ اپنی ذاتی عزت کے لیے جان دے دیتے تھے۔ ندامت و خجالت کی تکلیف کو سخت سے سخت عذاب سے بھی بدتر جانتے تھے۔ عربوں کی طرح ان کا بھی یہ قول تھا، جو نفع عزت کھو کر ملے وہ ہیچ ہے۔